اس کے بعد ہے الاستصلاح. استصلاح کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے. قیاس میں ہم نے پڑھا کہ وہاں قیاس کے اندر مصلحت کا اعتبار ہے. مصالح مشترکہ کی بنیاد پہ جس کا مناسبت نام رکھا گیا ہے ادھر قیاس میں، مناسبہ بین الحکم و بین الفرع، یہ مناسبت کی بنیاد پہ ہم وہاں قیاس کرتے ہیں. یہی مناسبت جو ہے وہ مصلحت کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ اوامر کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، مصلحت یا مناسبت جلب المنفع، اور نواہی کے اندر کیا ہے، دفع المضرہ. یہ اسی کا ہی دوسرا نام ہے استصلاح، جس کو الگ سے اہل اصول نے بیان کیا ہے. بعد اس کو اس لفظ سے استعمال کرتے ہیں المصالح المرسلہ، کہ وہ مصلحتیں جن کا شریعت نے اعتبار کوئی نہیں کیا اس کو مصالح مرسلہ کہہ دیتے. تو یہ بھی محل نظر بات ہے جی. دیکھو مصلحتیں شریعت کے ہاں دو ہی ہیں، یا اس مصلحت کا شریعت نے اعتبار کیا، اور اعتبار کا معنی یہ ہے کہ اس کے مطابق شریعت نے حکم جو ہے وہ صادر فرمایا، یا اس مصلحت کو شریعت نے ملغا انکار کیا، اور بندے نے جس مصلحت کی بنیاد پہ کوئی کام برا کرنا چاہا تھا شریعت نے اس کی مصلحت کو رد کر کے اس کے مخالف جو ہے وہ حکم صادر کیا اور اس کو منع کر دیا اس کو کہ تم یہ نہیں کر سکتے. اب شرعی حساب سے مصلحتیں دو ہی بنتی ہیں، یا مصلحت ہے معتبرہ یا مصلحت ہے ملغات. اب یہ کہیں کہ جی یہاں مصلحت، یہ فلاں مصلحت ہے، شریعت نے نہ اس کا اعتبار کیا نہ اس کا الغاء کیا، اب اس مصلحت کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، فتویٰ سازی کر سکتے ہیں. یہ تعبیر درست نہیں ہے قطعاً. بتا رہا ہوں دیکھو مصالح معتبرہ جو ہے وہ کیا ہیں. مصالح معتبرہ جو ہے نا وہ یہ ہے، ایک ہے مصلحت و حفظ الدین، دوسرا ہے مصلحت و حفظ النفس، تیسرا ہے مصلحت حفظ العقل، چوتھا ہے مصلحت حفظ العرض، پھر ہے مصلحت حفظ النسب. یہ مصلحتیں ہیں، اور ہر مصلحت جو ہے وہ ایک پوری جنس ہے. اب مصالح حفظ الدین کی مد میں شریعت نے جہاں جہاں حکم لگانا تھا لگا دیا. جو حفظ دین کے منافی جو امور ہیں ان کو شریعت نے ناجائز کر دیا، منع کر دیا، اور جو امور حفظ دین کے مناسب ہیں اس کو شریعت نے مامور بھی کر دیا. اب اس کے اندر حفظ دین کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حفظ دین کے اندر کوئی مصلحت مرسلہ باقی بچی ہے. ہاں مسئلہ مرسلہ ہے کہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مسئلہ ہے بالخصوص شریعت نے اس کا نام لے کے جو ہے وہ حکم نہیں لگایا، تو یہ کہا جا سکتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ارسال مسائل میں ہے، ارسال مصلحت میں نہیں ہے. حفظ نفس کی جو مصلحت ہے اس کے متعلق یہ معتبر ہے، من حیث الجملہ مسئلہ حفظ نفس یہ معتبر ہے. اسی وجہ سے شریعت نے اس کے متعلق بہت ساری چیزیں فرض کر دی، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام کر دی. اسی پہ حدود جو ہے وہ قائم کر دی کہ قتل کا قتل ہے وغیرہ، دیت اور اس طرح کے سارے احکامات جو ہیں، یہ سارے احکامات کا تعلق مصلحت حفظ النفس کے ساتھ ہے. اب دین پہ عمل کرنا، دین پہ ایمان لانا، ایجاب ایمان اور تحریم کفر، تحریم شرک، تحریم بدعہ، یہ ساری جو ہے نا یہ احکامات کس مد میں آتی ہیں؟ مصلحت حفظ الدین میں. تو حفظ الدین کی مصلحت معتبرہ ہے یا مرسلہ ہے؟ من حیث الجملہ معتبرہ. ارسال کہاں ہوگا؟ ارسال کسی مسئلہ میں ہوگا.
یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھو حفظ دین کی مد میں فلاں ایک مسئلہ جو ہے وہ نواہی اور اوامر کے ضمن میں واضح نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب ارسال کہاں ہوا؟ مسئلہ میں ہوا۔ آپ جن سے مصلحت میں ارسال کا دعویٰ کریں یہ غلط بات ہے، کیونکہ جنس معتبرہ ہے۔ اسی طرح جو حفظ العرض کی جو مصلحت ہے یہ معتبرہ ہے، شریعت نے بہت ساری چیزوں کو حرام بھی کر دیا، بہت ساری چیزوں کو فرض بھی کر دیا، پردے کو فرض کر دیا، گالی کو حرام قرار دے دیا، النظر الی المرأة الاجنبیہ اس کی تحریم کر دی، یہ عورت کی عزت کی حفاظت کے یہ سارے جو ہے نا۔ اسی طرح کسی کو بھی گالی دو، بندے کو دو، عورت کو دو، تہمت لگاؤ، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مصلحت تھی حفظ العرض کی۔ یہ مصلحت یہ بھی مرسلہ نہیں ہے، ہاں کوئی جزوی طور پہ کوئی صورت ایسی نکل آتی ہے، مسئلہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے حکم کے تبین کی ضرورت ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ارسال اس مسئلہ میں ہے، مصلحت میں ارسال نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حفظ المال کی مصلحت ہے، یہ جتنے بھی بیوع میں، خرید و فروخت میں، ٹھگی، دھوکہ، یہ وہ کم ماپ تولنا، یہ کرنا، یہ سارے جتنے بھی ہیں، چوری، یہ کس مصلحت کے لیے؟ یہ سارے احکام جو ہے نا مصلحت حفظ المال کے لیے۔ تو بھئی یہ 6 چیزیں ایسی ہیں یا 6 مصلحتیں ایسی ہیں کہ ساری شریعت کے سارے احکامات ان 6 کے گرد ہی گھومتے ہیں، ان 6 سے باہر نہیں ہیں۔ اور یہ 6 مصلحتیں ایسی ہیں کہ یہ مکمل مصلحتیں ہیں، 7ویں مصلحت کوئی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ جی یہ مصلحت تو شریعت نے شریعت سازی میں اس مصلحت کا تو اعتبار ہی نہیں کیا، اس مصلحت کا شارع نے اعتبار نہیں کیا، تو پھر مجتہد جو ہے نا اس کو اعتبار کرنے کی گنجائش موجود ہے مجتہد کو؟ قطعاً ایسی کوئی صورت نہیں ہے بھائی، بالکل۔ یہ ساری تعبیریں جو ہے یہ صحیح نمائندگی نہیں کرتی ہے اس موقف کی کہ ان کو مصالح کہہ کے، مصالح مرسلہ کہہ کے، اب وہ مصالح مرسلہ کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھو جی وہ یہ جیل کا نظام ہے، جیل کا کہ مجرم کو جیل میں ڈال دو، یہ مصلحت مرسلہ ہے۔ او میاں مصلحت مرسلہ کہاں؟ یہ مسئلہ مرسلہ ہے، وہ مجرم کون ہے؟ اگر اس نے چوری کی ہے تو چوری کی مصلحت جو ہے نا وہ حفظ المال کی مصلحت میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر وہ قاتل ہے تو یہ حفظ النفس کی مصلحت منصوص علیہ ہے یا نہیں ہے؟ جیسا مجرم آپ اس کو تصور کر لیں، اس جرم کے متعلقہ جو بھی مصلحت ہوگی وہ مصلحت کیا ہوگی؟ معتبرہ ہی ہوگی۔ اب اسی طرح جی اب دیکھو یہ سارے قرآن مجید کو ایک مصحف میں اکٹھا کرنا یہ بھی مسئلہ مرسلہ ہے، مگر کیوں اکٹھا کیا گیا؟ حفظ دین کے لیے کیا گیا نا، تو حفظ دین کی مصلحت جو ہے یہ معتبرہ ہے یا مرسلہ ہے؟ معتبرہ ہے۔ تو اس باب میں بھائی یہ جتنا بھی یہ اس طرح کی جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ مصالح مرسلہ، کوئی مصلحت مرسل نہیں ہے۔ مصالح ساری پوری دنیا کا نظام 6 مصلحتوں کے گرد گھومتا ہے، اور شریعت نے ساری شریعت کے مسائل آپ اکٹھے کریں، یہ سارے مسئلے ان 6 میں سے کسی نہ ایک کے ساتھ وہ منسلک ہوں گے۔ چلیے بہرحال یہ تو اس کا میں نے سارا ماحول آپ کو بتا دیا جی۔ ہاں اس میں لکھیں آپ نمبر 1 مصلحت حفظ الدین، نمبر 2 حفظ النفس، تیسرا حفظ المال، حفظ العرض، حفظ النسب، کتنی ہو گئیں؟ 5 ہو گئیں۔ چھٹی حفظ العقل، یہ شراب کیوں حرام کی ہے؟ ہر وہ چیز جو آدمی کی عقل کو خراب کرتی ہے شریعت نے اس کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ اب شراب حرام ہے
افیون بھی حرام ہے. کوئی ہر وہ مادہ جو عقل پہ براہ راست اثر انداز ہو کے آدمی کی جو عقلی صلاحیتیں ہیں ان کو برباد کرتی ہے وہ حرام ہے. حد ہو یا نہ ہو حرام ضرور ہے. اب حفظ العقل کی جو مصلحت ہے یہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے؟ اب کہیں جی دیکھو جی وہ جو اس وقت ہیروئن بنتی ہے یا اس طرح کی منشیات اور جو ہے نا وہ بنتی ہیں تو وہ تو نس میں اس کا جو ہے نا وہ ذکر نہیں ہے, تو یہ مصلحت مرسلہ میاں مصلحت مرسلہ یہ مسئلہ مرسلہ ہے. اس کو حرام جو آپ کریں گے تو کس کے تحت کریں گے؟ وہی کہ حفظ العقل کی مصلحت کے یہ جتنے بھی متصادم صورتیں نکلیں گی وہ ساری کی ساری حرام ہوں گی. وہ فی زمانہ نئے سے نئے طریقوں میں سے وہ طریقہ اس کا جتنا بھی نیا ہو یہ ایک الگ بات ہے. تو یہ استصلاح کا جو باب ہے وہ اس طرح کا باب ہے. اب اس میں یہ کہیں کہ جی یہ مصلحت مرسلہ ہے, مصلحت تو کوئی مرسلہ نہیں ہے. ہاں مسائل میں ارسال ہے, ہر زمانے میں ان 6 چیزوں کے متعلق مسئلے نئے سے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں. اب جس طرح یہ بھائی اس مضمون پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وجوہ ہیں, اب نئے سے نئے طریقے اس کے فی زمانہ مروج ہیں جو پہلے نہیں تھے. اب اس پہ حکم چاہیے اس پہ کہ یہ بے جائز ہے یا ناجائز ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ دیکھو جی مسئلہ نیا ہے, مسئلہ نیا دیکھ کے ہم کہیں کہ یہ مصلحت ہی نہیں ہے. مصلحت نہیں ہے بھائی, مصلحت جو ہے وہ منصوص علیہ ہے, معتبرہ ہے شرعاً. اور وہ مسئلہ کون سی ہے؟ یہ سارا بیوع کا سسٹم کس مصلحت میں آئے گا؟ حفظ المال کی مد میں آئے گا. سمجھ آگے نا بات کی؟ چلیے, تو یہ ان مسئلے کا جو ہے نا وہ اب کچھ مصلحتیں ہیں یا پھر مصلحتیں جو ہے نا وہ یا معتبرہ ہو گئی یا ملغات ہو گئی. مصلحت ملغات کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس مصلحت کو شریعت نے الغا کر دیا, نہیں اس کا اعتبار کیا. ٹھیک ہے نا. آپ مثال کے طور پہ جنسی تسکین کے لیے زنا کا آپ طریقہ اختیار کریں تو شریعت نے اس کا الغا کیا ہے یا اس کا اعتبار کیا ہے؟ جو اصل مجبوری ہے انسان کی فطری اس کا شریعت نے حل کیا, نکاح کی ترغیب دی, نکاح کو جائز قرار دیا, اس پہ رغبتیں ہیں, اس کے فضائل بیان کیے, اس کی ساری حدود بیان کی, اس کی کام تو وہی ہے. لیکن آپ اس کو اس سسٹم سے ہٹ کے جب کریں گے تو شریعت اب کہیں جی میں مجبور تھا, میری یہ مصلحت تھی, تو شریعت نے اس مصلحت کا اعتبار کیا نہیں. ان کا یہ غلط بات ہے, تو نکاح کرنا چاہیے تمہیں, نکاح کرو, وہ طریقہ ہے. اچھا یہ کیوں نہیں شریعت نے کرنے دیا؟ اس لیے نہیں کرنے دیا کہ یہ حفظ النسب کی مصلحت کے سے متصادم ہے. زنا کس سے متصادم ہے؟ حفظ النسب. شریعت نے انسان کے حسب نسب کا بہت تحفظ کیا. اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید تحریم کے ساتھ منع کر دیا کہ آپ اپنے اصل والد کے بغیر کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کر سکتے. آپ کیوں؟ حسب نسب کی بات ہے, شریعت حسب نسب خراب نہیں ہونے دیتی. تو یہ مسالے ہیں اس طرح, ٹھیک ہے. کچھ کا آپ الغا کیا, اب شریعت نے جو ہے نا وہ خودکشی کو حرام کرا دے دی. حالانکہ جو خودکشی کرنے والا ہے وہ اپنی مصلحت اسی میں دیکھتا ہے, تنگ ہے, مجبور ہو گیا ہے, کہتا ہے میں مر کے میری جان چھوٹے, میں نفسیاتی طور پہ پاگل ہو گیا ہوں کہ میں یہ جو مجھ پہ شدائد ہیں, مصائب ہیں, میں ان کو برداشت نہیں کر پا رہا. لیکن شریعت اس کو اس مصلحت کا شریعت نے اعتبار کیا یا الغا کیا؟ اس ذریعے سے تم اپنی پریشانیوں سے اپنی گلا چھڑاؤ. اس کی تو مصلحت اس کو تو نظر آ رہی ہے نا, ایسے تو کوئی خودکشی نہیں کرتا نا, لیکن اس کے لیے یہ مصلحت ہے. لیکن شریعت نے اس مصلحت کا الغا کیا نہیں, یہ مصلحت
ملغا ہے، نہ قابل اعتبار ہے، نہ منظور ہے، نہ مقبول ہے یہ. تو یہ مسئلے تھے تو ایسے ہیں، جن مسالے کا شریعت نے الغا کیا. اب سود کے ذریعے آپ مال کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ مسئلہ تو ہے. آدمی اس میں فائدہ تو دیکھتے ہیں نا، لیکن شریعت نے اس مصلحت کا اعتبار کیا یا الغا کیا؟ یہ مصلحت ملغات ہے. تو بھئی شریعت کی نظر میں جو مسالے ہیں وہ دو ہی ہوتی ہیں، یا وہ معتبرہ ہوتی ہے یا وہ ملغات ہوتی ہے. یہ مصلحت مرسلہ کوئی نہیں ہوتی. جتنا آپ گھما پھرا کے اس کو جو ہے نا وہ آپ مطالعہ کر لیں، پڑھ لیں اس کو. ہاں ارسال کہاں ہوتا ہے؟ ارسال اس مصلحت کے ضمن میں ابھرنے والے نئے مسائل میں ہوتا ہے کہ، اور ہر مصلحت کے ضمن میں کچھ مسائل جو ہے نا وہ ابھرتے ہیں مصلحت کے، اس میں جو ہے نا وہ ارسال آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جنس المصلحہ جو ہے وہ کوئی مرسلہ نہیں ہے میرے بھائی. چلیے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کچھ شرطیں لگا دیں اس کے ساتھ. شرطوں کا بھی کوئی ایسے کوئی بات نہیں بنتی کہ وہ شرط، وہ مصلحت کی شرط یہ ہے کہ وہ کلی ہونی چاہیے. کلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکثر لوگوں کو مصلحت حاصل ہو. اب اس کا بھی کیا، یہ بھی کون سا معیار ہے؟ اکثر کو حاصل ہو اور باقی کو نقصان ہو تو یہ ٹھیک ہے؟ تو شرط یہ ہونی چاہیے کہ سب کو حاصل ہو. اب وہ کیا مصلحت ہے؟ یہ کون سا فتویٰ ہے، کون سا مسئلہ ہے جی؟ ہاں جی وہ مصلحت ایسی ہونی چاہیے، اس کا تب اعتبار ہوگا کہ اگر وہ اکثر لوگ جو ہے نا اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو جڑے باقی نے انہوں نے کی قصور ہے بھائی؟ یہ کون سی مصلحت ہے؟ شریعت نے تو جتنی بھی مسالے بیان کی ہیں، اس کے جو احکامات بیان کیے ہیں، اس سے سارے مستفید ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ لِنَاسٍ دُونَ الْآخَرِينَ کو ایسی بھی مصلحت ہے؟ شریعت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال جب اصل جو ہے نا وہ ہوگی، کیا نام ہے، بے جان قسم کی ہوگی تو اس کی شرطیں بھی ایسی ہوں گی. اگلی شرط ہے کہ اس کے ساتھ یا دفع مضرت ہوتی ہو یا جلب منفعت ہوتی ہو. تو یہ تو ان جو مسالے معتبرہ ہیں یہ تو ان کی صفت ہے. جو مرسلہ ہے، جو ہے مرسلہ اس معنی میں کہ شریعت نے نہ اس کا الغا کیا نہ اس کا اعتبار کیا، تو پھر آپ وہاں مجتہد کو وہاں جو ہے نا یہ دفع مضرہ یا جلب منفعہ کا جو ہے یہ کردار وہ کیسے نبھائے گا؟ ایسے نہیں. لا تکون مصادم لأصل من اصول شرع، یہ ٹھیک ہے. یہ بذات ہی یہ تینوں شرطوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی اس وقت جو ہے نا وہ کچھ اپنی کافی ساری معنویت اور معقولیت کو کھو بیٹھتی ہیں جب اصل کی معقولیت جو ہے نا وہ کمزور ہو گئی ہے. کہ آپ نے کہہ دیا مصلحت مرسلہ، شرعی طور پہ مصلحت کوئی مرسلہ نہیں ہے، تو میری شرطوں کا کیا کریں گے؟ تو چلیے، یہ کوئی اتنی جاندار اصل نہیں ہے کہ جس کا اجتہاد میں کوئی بڑی بھاری ضرورت پڑے. ہاں قیاس کا جو اصل ہے وہ بہرحال ایک عملی طور پہ، اجتہادی طور پہ وہ بڑی عظیم اصل ہے اور بڑی جاندار اصل ہے. اہل حدیثوں نے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کل بھی ایک مثال جو ہے نا میں نے آپ کو دی تھی، وہ دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ اور جس طریقے پہ مثالیں ان کے ہاں اصل حقیقی تطبیقی مثالیں ہیں نا، دوسروں کی نہیں ہیں. ہمیں تھوڑا سا ختم بھی کرنا ہے اس کو، بس چلو یہ بات ہے کہ اعادہ ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے. عموماً جو ہے نا وہ دیکھیں گے آپ کہ قیاس کی جو دلائل ہیں جمہور کے نزدیک، فقہا کے نزدیک، ان میں سب سے بڑی دلیل جو قوی ہوگی نا وہ وہی اجناس ستہ ربویہ جو ہے وہ ہوں گی. اب اس کی انہوں نے تعلیل نکالی، علتیں نکالی. گندم ہے، گندم کو آپ لے لیں کہ گندم میں ربا کی علت کیا ہے؟ تعمیت ہے، وزنیہ کیل ہے، یا اقتیات و ادخار ہے؟ کیا ہے اس میں؟ کسی نے کہا اقتیات و ادخار ہے، کسی نے کہا کہ یہ کیا نام ہے تعمیت ہے اس میں، اور کسی نے کہا
کیل اور وزن سے اس میں تعامل ہوتا ہے، یہ علت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بنیاد پہ جب آپ قیاس کریں گے تو نتیجہ ایک نکلے گا۔ جس نے کہا کیل اور وزن، اب اس کے نزدیک کل ما یقال و یوزن، اس میں سود حرام ہے، سود آئے گا اس میں۔ اسی طرح دوسرا بھی، پھر ایک بہت بڑا جو اس میں تناقض ہے وہ یہ ہے کہ اشیاء کا جو تعامل ہے نا، اس تعامل میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ کیسے؟ اب جس نے کہا کیل اور وزن، تو کل ما یقال و یوزن، اس میں ربا ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کسی زمانہ میں یہ کنو مالٹا جو ہے یہ درجن کے حساب سے بکتا تھا، تول کے نہیں بکتا تھا، درجن کے حساب سے۔ اب یہاں کیا کریں؟ یہاں یہ کریں کہ کیا اگر تول کے اس کو بیچیں تو پھر ربا ہوگا، کسی اور ذریعے سے اس کو بیچیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ربا نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مثال بذات خود قیاس کو بہت دھندلاتی ہے۔ یہ قیاس اس سے بالکل بیچارہ خود یہ دلیل سے نا یہ قیاس پٹ کے رہ جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ایک باب ہے، اس میں آپ نے جو ہے نا وہ ایک عنوان قائم کیا اور نیچے مثال دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل لثلاثۃ، گھوڑا جو ہے وہ 3 آدمیوں کے لیے، وہ 3 طرح پہ آدمی اس کو رکھے گا، یا اپنے مال اپنی مصلحت کے لیے بھی ہے، جہاد کے لیے بھی ہے، اور کسی نے جو ہے نا وہ اس کو رجن، اس میں کوئی صورتیں اس میں الہیت سے متعلق ہیں، اور کچھ جو ہے نا اس کو فخراً و ریاءً و یہ وہ اپنی چدرا اپنا وڈیرا پن ثابت کرنے۔ تو یہ جو ہے نا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے نا 3 صورتیں بیان کر دیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو خیل کی بات ہو رہی ہے نا، حمر، یہ گدھے کی جنس سے اگر کوئی انہی 3 مقاصد کے لیے اس کو رکھے تو اس کا کیا ہوگا؟ سوال تو صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں میرے پاس نص کوئی نہیں ہے، صریح نص تو کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی خاص وضاحت اس ضمن میں تو مجھ پہ نازل نہیں ہوئی۔ ہاں ایک آیا ہے جامعہ فاضہ، اس میں یہ شامل ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حمر کو خیل پہ وہی حکم تو دے دیا نا، اشارہ تو دے دیا نا، یہ تو نہیں فرمایا نا نہیں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، وہ یہ 3 صورتوں میں آپ رکھیں گے تو وہ گھوڑے والی جو ہے نا وہ 3 صورتیں اس پہ منطبق نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے انکار تو نہیں کیا نا، اشارہ ایسا دے دیا، استدلال ایسا دے دیا، راہ ایسی دے دی کہ جس سے سامع اگر ہم ہوں تو ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ جن 3 صورتوں میں گھوڑا رکھ کے وہ نفع نقصان ملتا ہے، انہی مقاصد کے لیے گدھے کو رکھیں گے یا کسی اور جانور کو رکھیں گے تو رزلٹ پھر بھی وہی نکلے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس کے ذریعے سے ایک اشارہ دے دیا یا نہیں دے دیا؟ قیاس کا اشارہ دے دیا۔ ساری قائسین جتنے بھی ہیں، اتنی موٹی کتابیں لکھنے والے، آپ ان کا پڑھ کے دیکھ لیں، اگر کسی نے اس طرح کا استدلال قیاس کی حجیت میں پیش کیا ہو تو بات یہ ہے کہ یہ ایک نظر جو ہے اہل حدیث علماء کی، وہ ہمیشہ النصوص یفسر بعضھا، جو کچھ بھی لیتے ہیں نص سے لیتے ہیں، اور نص سے جو بھی ملے گا وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے